آغاز اس خبر کے ساتھ کہ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف عدالت میں جانے کا اعلان۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی اور کہا الیکشن کمیشن اس وقت پی ڈی ایم کی سبسڈی بن رہا ہے۔ ٹوٹل 13 اکاؤنٹس ہیں، کل 2 کروڑ روپیہ ٹرانسفر ہوا ہے اور بڑھا چڑھا کر اس رقم کو اربوں روپے بتایا جا رہا ہے۔ 25 مئی کے واقعے پر ہم نے ایک مشترکہ تفتیشی ٹیم بنانے کا فیصلہ کیا۔ رانا ثناء اللہ، عطا تاڑڑ، احمد ملک کو جے آئی ٹی طلب کرے گی۔ میں بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں، جو ایک اکاؤنٹ جو کھلا جس میں سارے انٹرنیشنل فنڈنگز آئیں، 13 اکاؤنٹس ہیں، ٹوٹل 2 کا جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا ہے۔ درجنوں ایف آئی آرز ہیں جو 25 مئی کے واقعات کے اوپر جو ہیں وہ درج ہو رہی ہیں۔ ایک اکٹھی جوائنٹ انویسٹنگ جو ہے وہ کریٹ کیے جائے۔ رانا ثناء اللہ، عطا تاڑڑ، حمزہ شہباز، احمد ملک صاحب میرے دوست ہیں، وہ نامزد ہیں۔ ان تمام لوگوں کو پنجاب پولیس جو ہے وہ اس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں طلب کرے گی۔ الیکشن کمیشن یہ تک سبسڈری بن گیا ہے اس وقت پی ڈی ایم کی۔ الیکشن کمیشن نہ صرف یہ کہ جانبدار ہے، نہ صرف یہ کہ یہ ملا ہوا ہے، بلکہ انتہائی نااہل لوگوں پر بھی مشتمل ہے۔ یہ فیصلہ جو ہے کورٹ میں چیلنج ہونے جا رہا ہے۔ پولیٹیکل پارٹی آرڈر کے تحت پی ٹی آئی فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر ہو گئی ہے۔ عمران خان 5 سال تک جھوٹا ایفیڈیوٹ جمع کراتے رہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا فواد چودھری کو جواب، کہا 8 سال میں پی ٹی آئی نے 9 وکیل بدلے، 50 مرتبہ سماعت کو ملتوی کرایا، 11 پٹیشنز ہائی کورٹ میں کی۔ اب فورن ایجنٹ اور فورن ایڈڈ پارٹی کے لیے قانون کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں۔ ادھر عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کہتے ہیں زمینی طاقتیں 15 حکمران پارٹیوں کے ساتھ ہیں، آسمانی طاقت اور عوام عمران خان کے ساتھ ہے۔ حکومت نے اب تک کی ساری آئینی ترامیم ملک کے لیے نہیں اپنی ذات کے لیے کی ہیں، قرضے کے لیے بھی آرمی چیف کو فون کرنے پڑ رہے ہیں۔ شیخ رشید نے ٹویٹ کیا، وزیر خزانہ ایک ہفتے ٹیکس لگاتے ہیں، دوسرے ہفتے اٹھا لیتے ہیں، ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ حکمرانوں کا سارا زور سیلاب کی فوٹو کھنچوانے پر ہے اور گورنر اسٹیٹ بینک مقرر کرنے کے لیے وقت نہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے تحریک انصاف کے رہنما اور شیخ رشید کو بنارسی ٹھگ قرار دے دیا۔ کہا عالمی بنارسی ٹھگ غیر ملکیوں سے غیر قانونی ڈالر لیتے پکڑے گئے۔ اسلامی ٹچ دینے والے فنکاروں کو اب قانونی ٹچ کی ضرورت ہے۔ فارن فنڈی کے مجرم 8 سال سے قانونی ٹچ سے بھاگ رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر چوری پکڑے جانے پر جھوٹے عمران خان مکاری، فنکاری اور عیاری کرنے لگتے ہیں۔ جبکہ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب فیاض الحسن چوہان جواب میں آئے اور کہا کہ الیکشن کمیشن کو صرف پی ٹی آئی کا فیصلہ سنانے میں جلدی تھی۔ عمران خان کو نااہل قرار دینے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ کوئی مائی کا لال عمران خان کو سیاست سے باہر نہیں کر سکتا۔ لاہور میں پریس کانفرنس میں فیاض الحسن چوہان نے کہا بیگم صفدر اوان پیناما کیس میں جھوٹے حلف نامے جمع کراتی رہی، عوام کو شعور آ گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے ہدایت کی تھی، 2017-18 کے اندر فیصلہ موجود ہے، الیکشن کمیشن کو ہدایت کی تھی کہ تینوں پارٹیوں کا فورن فنڈنگ کیس اکٹھا فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن انہوں نے اس کی وائلیشن کی اور الیکشن کمیشن صرف پی ٹی آئی کا فیصلہ سنانے میں جلدی تھی، لیکن اتنا ہیپ ہیزٹ ہاچ پاچ طریقے سے فیصلہ سنایا کہ پھر ذلیل و خوار ہونا پڑا۔ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی یہ آپ کی دلی خواہش ہو سکتی ہے کہ جس طرح بیگم صفدر اوان، کیپٹن صفدر اوان اور جس طرح سلطان مفرور الدین ذلیل و خوار ہوئے اور سپریم کورٹ سے بددیانت اور سسیلین مافیا اور گاڈ فادر مافیا قرار پائے، یہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اس صف میں کھڑا کیا جائے۔ اور مسلم لیگ نون کی رہنما عظمیٰ بخاری کہتی ہیں فورن فنڈنگ کے ذریعے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کیا گیا۔ فورن فنڈنگ پر ٹیکنیکی وجوہات کا بہانہ غلط ہے۔ انہوں نے کہا عمران خان جھوٹے بیانیوں سے عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ جب نواز شریف صاحب کو جو 2/3 اکثریت سے اس ملک کے پرائم منسٹر منتخب ہوئے ہیں، جو 3 دفعہ الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے، ان کو جو ہے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر جو ہے وہ نااہل کر دیا جائے۔ یہ بھی تکنیکی وجوہات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی کہ آپ جو ہے وہ آپ فارن نیشنل سے
اور کمپنیوں سے پیسے لیں جن کی ممانعت ہے. اس آدمی نے نہ صرف زکوٰۃ اور خیرات کھا کے جرم کیا ہے, اس نے جھوٹ بول کے جرم کیا ہے, اس نے فراڈ کر کے جرم کیا ہے, اور اس نے باہر کی کمپنیوں سے اور غیر ملکیوں سے پیسے لے کر پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاست کے اندر ایک گند گھولنے کی کوشش کی ہے جو ہمیشہ سے. وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں عمران خان کا ایجنڈا پاکستان میں انتشار پھیلانا ہے. عمران خان اقتدار کی ہوس میں نوجوانوں اور اپنے ورکروں کو نفرت کی آگ میں دھکیل رہے ہیں, جس کے نتائج ملک کے لیے بھیانک ثابت ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا غلط طرز سیاست کی وجہ سے سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کو سزائیں لگیں اور جیل چلے گئے. 6 پاکستانی اپنے خاندانوں کے کفیل تھے. اس واقعے کے ذمہ دار کوئی اور نہیں, صرف عمران خان ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ ملک میں کچھ خاندانوں کی حکمرانی ہے. خاندانی سیاست کو تسلیم نہ کرنا ہی حق کا راستہ ہے. وہ لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے, جس میں انہوں نے کہا ہمارے ملک میں ہر طرح کی آمریت ہے. غریبوں کی کمائی کچھ لوگوں کا ایندھن بن رہی ہے. اب ہم کو ظالمانہ نظام کے خلاف اب جاگنا ہوگا. خاندانی سیاست اور خاندانی بادشاہت ہو تو حق کا راستہ یہی ہے کہ ان کو تسلیم نہ کرو, اس کا مقابلہ کرو. آج ہماری اس ملک میں ہر طرح کی امریت ہے یا نہیں ہے؟ آج ہمارے غریبوں کی کمائی کچھ لوگوں کے گاڑیوں کا ایندھن بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے؟ اگر آپ قیامت میں ان کے صف میں اٹھنا چاہتے ہیں تو ظلم کے مقابلے میں پی ٹی آئی رہنما شہری مزاری کا وفاقی حکومت پر طنز. امریکی سفیر کے طورخم بارڈر کا دورہ کرنے کی تصاویر ٹویٹ کر دی اور کہا امریکی سفیر اور اسکائی گینگ طورخم کے راہ میں پاکستان کے حساس علاقوں پر پرواز کرتے ہوئے زمین کا معائنہ کر رہے ہیں. موصوف کو سرکاری بریفنگ بھی میسر ہے اور قدم رنجہ ہونے کو سرخ قالین بھی موجود ہے. ان علاقوں میں تو عام پاکستانی بھی قدم نہیں رکھ سکتے. کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ واضح رہے کہ چند روز قبل پی ٹی آئی کی حکومت والے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے امریکی سفیر سے ملاقات کی تھی. ترجمان بلوچستان حکومت فرازیم شاہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں. انہوں نے کیوں دیا؟ صرف اور صرف ایک سچے پاکستانی ہونے کے ناطے سے. اور جس طریقے سے سازشیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں, کسی کو تو آگے ہونا تھا. تو چیف منسٹر نے کہا کہ میں کیوں نہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ سب جانتے ہیں کہ جس طریقے سے بیرونی سازشیں ہم سب کو کمزور کرنے کے در پر ہیں, ہم یہ بالکل برداشت نہیں کریں گے. گورنمنٹ آف بلوچستان کا یہ پیغام ان کی ترجمان کی زبان سے کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی بھی ہمارے انسٹیٹیوشنز پر انگلی اٹھائے یا ہمارے پاکستان کی سالمیت کی طرف گندی نظر ڈالے. یہاں پر میں ضرور ذکر کروں گی ہیلی کاپٹر کریش کا, جس میں ہمارے ہیروز جنہیں میں جھک کر سلام کرتی ہوں, ایسا احسان جسے اگر میں کہتی ہوں کہ میری جان بھی چلی جائے, چیف منسٹر کہتے ہیں میری جان بھی چلی جائے, تو ہم ان ہیروز کا احسان نہیں اتار سکتے جو سرحدوں پہ بھی کھڑے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں, جو ملک میں کوئی ڈیزاسٹر آئے تو وہاں بھی کھڑے ہو کے اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں. تو کیسے ہماری زبان یہ برداشت کرے گی کہ ہم اپنی انسٹیٹیوشنز کے خلاف بات کریں؟ کور کمانڈر جنرل سرفراز انسانیت کی خدمت کا ایک ایسا نمونہ اور ایک ایسا نقصان جو کبھی بھی پورا نہیں کیا جا سکے گا. بریگیڈیئر امجد حنیف, بریگیڈیئر محمد خالد, میجر سعید احمد, میجر طلحہ منان, نائک مدثر. میں نے ان کی آخری رسومات دیکھی اور ایک میجر کا بیٹا چھوٹا سا وہ بھی دیکھا. اسے تو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ اپنے باپ کی نماز جنازہ پر وہاں پر موجود ہے. یہ محرومی کوئی پوری کر سکتا ہے؟ مجھے آپ بتائیں. اس کا باپ اس کو کوئی لا کے دے سکتا ہے؟ میرا یہ سوال ہے تمام پاکستانیوں سے, آپ لوگ مجھے بتائیں. کیا وہ صرف ایک میجر کا احسان جو اس نے اپنی جان دے کے, کہاں تھے وہ ریسکیو اینڈ ریلیف کے آپریشن پر,
कोई माने ना माने, लेकिन बलूचिस्तान की आवाम इस एहसान को कभी उतार नहीं सकेगी। चीफ मिनिस्टर मीर अब्दुल कदूस बिजिंजो की जानिब से एक और बहुत अहम पैगाम कि बलूचिस्तान की आवाम अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी है। कोई मैली आंख से भी हमें देखेगा, हमारे मुल्क को देखेगा या हमारी फौज की जानिब देखेगा, अगर वो जानों के नजराना पेश कर रहे हैं तो हमारी भी जानें हमारी पाक फौज पर कुर्बान। क्योंकि जहां हमारी कौमी सलामती की जमानत है पाक फौज, वहां पर आप जानते हैं कि जुग्राफियाई तरीके से जो हमारा मुल्क है, पाक फौज हमारी जुग्राफियाई सरहदों के अलावा हमारी नजरियाती सरहदों की भी मुहाफिज है। मेरी आज इस बात को आप सब समझने की कोशिश करना, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं और हमें यूनाइटेड होने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ मैं एंड करूंगी और फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे इस शेर के साथ। आज मैं ये सब बातें आपके साथ और आपके थ्रू मीडिया, हमारी आंखें हैं, हमारी जबान है, आप लोगों ने घर घर हमारा पैगाम पहुंचाना है। आज इस दर्द के साथ अगर मैं खड़ी हूं यहां पर तो इसे समझें, मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी मेरे इस पैगाम को जरूर समझेगा और ये कोशिश करें, देखें जाने अनजाने में कहीं आप बैरूनी साजिश का हिस्सा तो नहीं बन रहे, इसको समझने की कोशिश करें। अब मैं इन अल्फाजों के साथ अपनी बात का इख्तिताम करती हूं। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। वेलकम बैक। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 8 मुहर्रम उल हराम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। हज़रत अब्बास अलमदार के यौम शहादत के हवाले से खुतबात भी दिए जा रहे हैं। जुलूस की सिक्योरिटी के भी भरपूर इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के साथ साथ रेंजर्स के जवान भी तैनात किए गए हैं। मुख्तलिफ शहरों में जुलूसों और मजालिस की क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं शिराज अहमद शिराजी, फैसलाबाद से वकास शिराज, मुल्तान से माजिद क्लासरा और पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं जमील खान। लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे हम शहर इक़्तिदार का। शिराज बताइए, इस्लामाबाद में इस वक्त जुलूस कहाँ से बरामद हुआ है, कहाँ इख्तिताम पजीर होगा और सिक्योरिटी के हवाले से भी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, 8 मुहर्रम उल हराम का मातमी जुलूस इस वक्त जामिअतुल मुर्तज़ा इमाम बारगाह G9 से जो है बरामद हो गया है। असदरान हुसैन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। अपनी रिवायती रास्तों से होता हुआ ये जो मातमी जुलूस है ये G9 पहुँचेगा, जहाँ पर इमाम जाफर सादिक जो इमाम बारगाह है वहाँ पर इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी इंतजाम की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात है। FC के एहलकार यहाँ मौजूद है, रेंजर के एहलकार जो है यहाँ पर मौजूद है, जबकि जो शूटर्स है उनको भी तैनात किया गया है। तमाम तर रास्तों पर जो है वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं। वॉक थ्रू गेट से प्रॉपर चेकिंग के बाद, प्रॉपर तलाशी के बाद जो असदरान हुसैन है उनको यहाँ पर आने की इजाज़त है। प्रॉपर चेकिंग के बाद वो यहाँ पर आ रहे हैं। रिवायती रास्तों पर इस वक्त जो है अज़ादारी भी हो रही है। जो असदरान हुसैन है वो मातम भी कर रहे हैं और शाम को ये जुलूस जो है अपनी रिवायती रास्तों से होता हुआ कराची कंपनी पहुँचेगा, वहाँ पर इख्तिताम पजीर होगा। जी, और फैसलाबाद का रुख करेंगे। फैसलाबाद से वकास शिराज हमारे साथ हैं। वकास से जानते हैं। वकास बताइएगा क्या इंतजाम किए गए हैं मुहर्रम उल हराम के हवाले से? आज बिल्कुल मुहर्रम हराम के हवाले से शहर भर में छोटे बड़े जो है जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। उसके अलावा जो मजलिस और मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है। आज 8 मुहर्रम हराम के हवाले से जो है मरकज़ी जुलूस जो है नमाज मगरिबैन के बाद जो है अमीपुर बाज़ार अज़ा खाना शबीर इमाम बारगाह से बरामद होगा। इसके लिए जो सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। ज़रूरी पुलिस की जानब से जो है 4 जो है लीड फोर्स की जो है टीमें, उसके अलावा लेडी कांस्टेबल की 2 टीमें, उसके अलावा अगर बात की जाए वार्डन
200 से ज़ायद वार्डन एहलकार और CCTV कैमरे जो लगाए गए हैं, उन CCTV कैमरों की मदद से तमाम जुलूस की जो है निगरानी की जाती है और मशकूक अफराद को उनकी नज़र की इत्तला मिलने पर फौरी तौर पर उन्हें हिरासत में लिया जाता है। आज जो है 8 मुहर्रम हराम के हवाले से जो मरकज़ी जुलूस बरामद होगा, जिसकी तमाम तर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम कर लिए गए हैं। जी, मुल्तान का रुख करते हैं, माजिद से जान लेते हैं वहाँ क्या सूरत हाल है। माजिद, मुल्क भर में दूसरे शहरों की तरह ख़ास तौर पर मुल्तान में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम के हवाले से मुल्तान पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त जो है वो इक़दाम किए गए। 8 मुहर्रम उल हराम पर मुल्तान में जो है वो आज 182 मजालिस जो है वो मुनक्किद होंगी और 88 जुलूस यहाँ से निकाले जाएंगे और इन मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए मुल्तान पुलिस के 2100 जो है वो 13 पुलिस अफसरान और इसके साथ साथ एहलकार जो है वो ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। मैं इस टाइम मौजूद हूँ शागिर्द ताज़िए पर, यहाँ पर उसकी ताज़िए की जो है वो मुरम्मत का काम जारी है। यहाँ पर भी सिक्योरिटी के जो है वो सख्त जो है वो इक़दाम किए गए और इसके साथ साथ मुल्तान के जो अहम मकामात है वहाँ पर जो है वो पुलिस की जानिब से नाकाबंदी जो है वो की जाएगी और जो जुलूस के जो जिस रास्तों से गुजरेगा वहाँ पर CCTV कैमरे भी लगाए गए और CCTV कैमरों से जो है वो बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग की जाएगी। CPO मुल्तान की जानिब से तमाम जो है वो एहलकार है उनको हिदायत की जा रही है कि ड्यूटी के जो इंतजाम है उनको जो वो फुल प्रूफ बनाया जाए। अगर कोई मशकूक अफराद जो है वो जुलूस में जो है वो नज़र आते हैं, उस पर जो है वो कड़ी से कड़ी जो है वो नज़र रखी जाए और उनको जो है वो गिरफ्तार किया जाए। जी ठीक है माजिद, आप हमारे साथ रहेगा। पेशावर का रुख करेंगे, पेशावर से जमील खान हमारे साथ है। जमील, आप बताइएगा पेशावर में क्या इंतजाम हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पेशावर में भी मुहर्रम उल हराम इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। चूँकि आज 8वां मुहर्रम है और 8वें मुहर्रम का पहला जुलूस थोड़ी देर में जो जुलूस जुल जना है ये कोची बाज़ार में वाक़या इमाम बारगाह सैयद नजफ़ अली शाह से बरामद होगा, जो मुकर्ररा रिवायती रास्तों से गुजरते हुए इसी ही इमाम बारगाह पे एहतिताम पजीर होगा। पेशावर के मुख्तलिफ़ मकामात पे जो है तकरीबन हज़ारों की तादाद में एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। तमाम इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और इम्कान है, क्योंकि सिफारिश की गई है और सूबाई हुकूमत की जानिब से कि जो मोबाइल सिग्नल से ये बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन जुलूस जो है ये तकरीबन थोड़ी देर में पेशावर के मुख्तलिफ इलाक़ों में जो वाक़या इमाम बारगाहें हैं वहाँ से बरामद होंगे। सिक्योरिटी के इंतजाम कर दी गए। इसके अलावा जो पुलिस, पैरा मिलिट्री फोर्स और पाक फ़ौज के जवान कल से ड्यूटियाँ मज़ीद जो है सख्त करेंगे और भारी नफरी जो है मुख्तलिफ इलाक़ों में इस वक्त तैनात कर दी गई है। जी ठीक है जमील, बहुत शुक्रिया आपका। और इस्लामाबाद से हमारे साथ शहराज अहमद शहराजी थे, फैसलाबाद से वकास शहराज, मुल्तान से माजिद क्लासरा, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुछ लोड शेडिंग की सूरत हाल की बात करें तो मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ गया है। आज बिजली का शॉर्टफॉल 6700 मेगावाट है, जबकि बिजली की मजमूई पैदावार 18416 मेगावाट रही। बिजली की तलब 25000 मेगावाट के करीब पहुंच गई है। डैमों में पानी भरने के बाद पन बिजली की पैदावार 6500 मेगावाट से ज़ायद रही। सरकारी बिजली घरों से 830 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। निजी बिजली घर 7500 मेगावाट बिजली फराहम कर रहे हैं। गर्दिशी कर्जे दिफाई और तरक्याती बजट से भी ज़्यादा हो गए हैं। बिजली की पैदावार पर हुकूमत 2892 अरब रुपए खर्च करती है, मगर इसको 1553 अरब रुपए की रिकवरी होती है। बिजली के गर्दिशी कर्जों में गुज़श्ता माली साल के दौरान 1357 अरब रुपए का खसारा बर्दाश्त करना पड़ा। गर्दिशी कर्जे गुज़श्ता माली साल में कितने कम हुए और इनका मज़ीद कम होने के लिए किन तजावीज़ पर अमल करना होगा? बढ़ती हुई महंगाई की कुछ बात करेंगे। इस्लामाबाद के इतवार बाजारों में भी अब कोई चीज़ सस्ती नहीं रही है। सब्जियों और फलों की कीमत पहुंच से बाहर हो गई है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के अमले इक़दाम करती नजर नहीं आ रही। मजीद जानते हैं, इतवार बाजार में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उवैस। उनसे उवैस, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग इतवार बाज़ार में मौजूद हैं। अशिया खुर्दनोश की अगर कीमतों की बात करें तो आए रोज़ जो है वो महंगाई में इजाफा होता जा रहा है और अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं उनको पर लग चुके हैं, आसमानों से बातें कर रही हैं। गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत अगर इस हफ्ते की जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं उनसे कंपेरिजन किया जाए, अगर देखा जाए तो 10 से 20 रुपये तक का हर चीज़ में इजाफा इस वक्त हो चुका है। जो गरीब तबका है वो क्योंकि फल और सब्ज़ी फ्रूट से अब वो उसकी पहुँच जो है वो दूर हो चुकी है
اس کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں، سبزیاں بھی اس کی پہنچ سے اب دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے دعوے تو کیے گئے کہ مہنگائی پر کنٹرول کیا جا رہا ہے، ایسی پالیسیز بنائی جا رہی ہیں کہ جو اشیاء خوردنوش کی قیمتیں ہیں وہ عام عوام کی پہنچ میں دسترس میں ہو سکیں، لیکن حالات جو ہیں وہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، بدتر ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک ہفتے کے دوران ہر چیز کی قیمت میں 10 روپے سے 20 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جی، ملک کے دیگر شہروں کی طرح کچھ یہی صورتحال پشاور میں بھی ہے، جہاں پر شدید مہنگائی ہے۔ چینی 100 سے بڑھ کر 105 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ گھی، خوردنی تیل اور دالوں کی قیمتوں میں بھی بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ اس بڑھتی مہنگائی پر شہری اور تاجر برادری کیا کہتی ہے، صورتحال بتائیں گے ہمیں پشاور سے لحاظ علی۔ میں اس وقت پشاور میں موجود ہوں اور پشاور کے متعلق میں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت شہر کے مختلف علاقوں میں 20 کلو آٹے کا جو تیل ہے وہ تقریباً 1950 سے لے کر 2000 روپے تک میں فروخت ہو رہا ہے۔ چنے کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 340 روپے ہے۔ اس کے علاوہ جو دال چھنا ہے اس کی قیمت تقریباً 260 روپے تک پہنچ گئی۔ چینی کی قیمت اس وقت تقریباً 100 سے لے کر 105 روپے تک میں فروخت ہو رہی ہے۔ مختلف اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں بھی تواتر کے ساتھ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ گھی کی جو قیمت ہے، حکومت کا دعویٰ تھا کہ اس کی قیمت کم کریں گے، لیکن اس کے باوجود 1 کلو جو گھی کا تیلا ہوتا ہے وہ اس وقت بھی تقریباً 500 سے لے کر 535 روپے تک اس وقت مارکیٹ میں مل رہا ہے۔ اشیاء خوردنوش میں اضافے کے باعث لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے جو وعدے کیے تھے تاحال اس کو عملی شکل نہیں دی جا سکی، اور اس سب متعلق جو 2000 روپے ماہانہ خصوصی طور پر حکومت نے اعلان کیا تھا، نے کہا تھا کہ وہ بہت کم ہے، یہ رقم بڑھائی جائے۔ جی آگے بڑھی وطن عزیز کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے پاک فوج کے میجر طفیل محمد شہید کا 64واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ 7 اگست 1958 کو جام شہادت نوش کر کے فاتح لکشمی قرار پانے والے میجر طفیل محمد کو شاندار کارنامے کے اعتراف میں سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ محمد شیر خان رپورٹ کریں گے۔ شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے۔ وطن پر مر مٹنے والے شہید میجر طفیل محمد کا 64واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ میجر طفیل محمد شہید 22 جولائی 1914 کو مشرقی پنجاب کے شہر ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ 1943 میں پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ 1947 میں میجر کے عہدے پر پہنچے تو خاندان کے ہمراہ پاکستان آ گئے۔ اگست 1958 میں میجر طفیل محمد شہید کو لکشمی پور میں مورچہ زن بھارتی دستوں کا صفایا کرنے کا کام سونپا گیا۔ 7 اگست 1958 کو دشمن کی چوکی پر صرف 15 گز کے فاصلے سے حملہ کیا۔ جوابی فائرنگ سے میجر طفیل شدید زخمی ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنا مشن پورا کیا اور دشمن کے مورچے کا صفایا کیا۔ لازوال قربانی کے اعتراف میں انہیں پاکستان کے اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ ان کا مزار بورے والا کے نواحی گاؤں طفیل آباد میں ہے۔ جشن آزادی کی سیلیبریشنز کا آغاز ہو چکا ہے، اسی پر کچھ بات ہو جائے۔ تحریک پاکستان کے لیے انتک محنت، لگن اور حب الوطنی کی تاریخ کی کچھ جھلکیاں کراچی کے نیشنل میوزیم میں محفوظ ہیں۔ مومنٹ آف پاکستان گیلری کے مناظر مانیہ شکیل کی اس رپورٹ۔ تشکیل پاکستان کی جدوجہد کو یاد دلاتی مومنٹ آف پاکستان گیلری میں 15 اگست 1947 کو ہونے والی پہلی کیبنٹ میٹنگ میں استعمال ہوئی میز آج بھی موجود ہے۔ اس گیلری میں قائد اعظم کو ضلع مسلم لیگ علی گڑھ کی جانب سے پیش کی گئی تلوار، چاندی کی گولی اور ذاتی پرز بھی موجود ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کی پگڑی، قلم، چھڑی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی سونے کے عطردان اور ہمائل شریف بھی محفوظ ہیں۔ رنگوں سے بھری گیلری میں پاکستان کے ہر خطے کی ثقافت نظر آتی ہے، جس سے ملک کی محبت اور بھائی چارگی کا احساس اجاگر ہوتا ہے۔ کیمرہ مین محمد ذوالفقار کے ہمراہ مانیہ شکیل، نیو نیوز کراچی۔ یونان میں پاکستانی نوجوان اشراق نذیر کا وطن اور سب سے لالی پرچم سے محبت کا انوکھا انداز، گہرے نلنگ پانی کے اندر قومی پرچم لہرا دیا۔ اس رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی جشن آزادی منانے کی تیاریاں۔ یونان میں پاکستانی نوجوان اشراق نذیر کا انوکھا انداز، سمندر میں پاکستان کا سب سے لالی پرچم لہرا دیا۔ اشراق نذیر واحد پاکستانی ہیں جنہوں نے یونان کے سمندر کے بیچ میں جا کر پرچم لہرا کر وطن سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اشراق سمندر 75 میٹر تک گہرے پانی میں گئے اور 75 منٹ تک پانی میں رہ کر پرچم کو لہرایا۔ میں نے جو فلیگ لہرایا 75 منٹ سمندر کی گہرائیوں میں
ایتھنز میں. یہ میں اپنی قوم کے نام کرتا ہوں. ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کو بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے. ڈائمنڈ جوبلی ہے ہماری اور اس سے وطن سے محبت بڑھتی ہے. اشراق نذیر نے 3 سال پہلے ہوائی جہاز سے ایک پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگا کر ہزاروں فٹ بلندی پر پاکستانی پرچم لہرایا تھا. ویلکم بیک. لاہور میں ہونے والی 1 کروڑ روپے مالیت کے زیورات اور نقدی کی چوری کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. CIA پولیس نے چور کو پکڑ لیا. اس بارے میں مزید ڈیٹیلز لے لیتے ہیں. ہمارے کورسپونڈنٹ حماد اسلم ہمارے ساتھ ہیں. حماد بتائیے گا, پولیس نے چور کو پکڑ لیا ہے, مزید اس نے کیا انکشافات کیے ہیں؟ جی بالکل. 2 ماہ قبل لاہور کے علاقے ستو قتلہ میں چور نے چوری کی اور SHO پاک پتن نے چور کو پکڑ کر شہری کا مال تھا وہ ہتھیانا چاہا اور دل للچانے پر سارا سونا اپنے قبضے میں لے لیا, لیکن جو اصل مالک تھا اس تک سونا نہیں پہنچا. CIA چونک پولیس کی طرف سے CCTV فوٹیج کی مدد سے جب کارروائی عمل میں لائی گئی, تفتیش کا آغاز ہوا تو تفتیش میں کئی راز کھلے اور اس راز کے دوران معلوم ہوا کہ ایک SHO سب انسپیکٹر تھانہ فرید نگر پاک پتن ضلع کا ہے جو چور کو پکڑ کر سونا بھی برآمد کیا اور وہاں سے سونا جو برآمد ہوا وہ اپنے قبضے میں لے لیا, جس کی تفتیش جب CIA چونگ نے شروع کی تو SHO کو شامل تفتیش ہونے کے لیے کہا گیا, لیکن SHO احسان احمد کی طرف سے ٹال مٹول سے کام لیے جانے لگا, جس کے بعد اعلیٰ افسران کی مداخلت پر SHO نے جو چوری کا مال تھا جو ہتھیانے کی کوشش کر رہا تھا اس کو اس میں سے کچھ سونا واپس کر دیا گیا ہے, لیکن سارا سونا واپس نہیں کیا گیا. ستو قتلہ میں 1 کروڑ روپے کی مالیت کے زیورات چوری ہوئے تھے اور 2 لاکھ روپے نقدی بھی گئے تھے, لیکن جو چوری ہونے والا سونا تھا چور نے برآمد چوری کرنے کے بعد اس کو پگھلا دیا اور پگھلانے کے بعد جب اس کو پاک پتن اپنے بائی علاقے میں جا کر بیچنے کی کوشش کی تو وہاں پر پکڑے جانے کی صورت میں SHO نے سارا سونا خود رکھ لیا, جس کے بعد اب انکشاف ہوا ہے جس کو اب احسان احمد جو SHO فرید نگر پاک پتن کے ہیں ان کو معطل کر دیا گیا اور انکوائری شروع ہو گئی ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ حماد آپ کا. لاہور میں 8 محرم الحرام کا مرکزی جلوس انارکلی بازار سے برآمد ہو کر پام اسٹریٹ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا. جلوس کے روایتی راستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. جلوس کی صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے ہیں مبین حیدر. بالکل ہم اس وقت انارکلی بازار میں موجود ہے, جہاں پر اگر آپ کو میں دکھا سکوں تو یہاں پر اہل تشیع برادری کا جو جلوس ہے مرکزی جلوس وہ برآمد ہو چکا ہے. لائسنس دار موجود ہیں, ان کے ساتھ جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. دوسرے سے مل جل کے سارا نظام چلتا ہے, وہ بہتر سے بہتر ہے اور پولیس کی بھی ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ نے سنا باقی کے انتظامات سے مطمئن بھی ہیں, خوش بھی دکھائی دیتے ہیں, لیکن کہتے ہیں جو راستہ ہے اس میں تھوڑی سی پیچیدگی ہے, کیونکہ اس کو جب بند کرتے ہیں تو ان کو یہاں پہ نقل و حرکت میں جن کا پراپر روٹ ہے اس کے اندر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. باقی مطمئن دکھائی دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کسی طرح سے 10 محرم والے دن 9 محرم والے دن بھی جو ہماری اہل تشیع برادری ہے اسی طرح اپنا جلوس کو جاری رکھے گی اور اپنا جو ہے عقیدہ اس کو پورا کرے گی. جی بہت شکریہ آپ کا.